آپ جو عوام الناس ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اگرچہ میرا حسن زن آپ سب اہل سنت تشریف فرما ہے، لیکن ہمارے یہاں مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی اگر آپ کا مکتب فکر سے تعلق ہے اور آپ عوام الناس میں سے ہیں، کبھی کسی پر حکم نہ لگا، بہت سوچ سمجھ کر، کیونکہ علماء اسلام اکابرین وہ جب کسی پر حکم لگاتے ہیں تو واضح طور پر فرد واحد پہ نہیں لگا رہے ہوتے، وہ پوری ایک جماعت پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس جماعت کے تحت جو فرد واحد ہے اس پر حکم پرٹیکولر اس شخص کے اوپر نہیں لگائیں گے جب تک کہ اس کے بارے میں مکمل طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اجتماعی طور پہ کہہ سکتے ہیں فلاں مکتب فکر گمراہ ہے، فلاں گمراہ ہے، فلاں گمراہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ اگر واقعی گمراہی ہے تو، لیکن انہیں میں سے ایک فرد آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی گمراہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس کے عقائد، اس کے تھاٹس، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے نظریات کو جاننا ضروری ہوگا، تب فرد کے اوپر حکم لگتا ہے۔ یعنی جو حتمی حکم ہم لگاتے ہیں، ایک ہے کہ بھائی فلاں سے تعلق رکھتا ہے گمراہی ہوگا، یہ آپ کا امکان ہے، گمان ہے، اور ایک یہ ہے، یہ جو شورٹی کے ساتھ کہتے ہیں یہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک خاص پرٹیکولر اس شخص کے بارے میں انویسٹیگیشن نہ ہو جائے، اس کے بعد کہہ سکیں گے۔ اس لیے اجتناب کرنا چاہیے، کسی کو بھی دیکھ کے گستاخ رسول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، یہ حکم لگانا بہت سخت چیز ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کافر کہا اور سامنے والا کفر کا اہل نہیں ہے تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، اس لیے انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ اگر آپ سنی ہیں تب بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں اور کس دلیل سے، یہ ضروری نہیں کہ جو عقیدہ آپ نے سیکھا ہوا ہے وہ واقعی اہل سنت کا عقیدہ ہو۔